ایک بنیادی سوال، جب ہم بھی اس سفر پر گئے اور آپ کے سفر کی بھی جتنی تصاویر، ویڈیوز، پوسٹر آتے رہے، تو ایک سوال بار بار بات آ کہ بھائی کہ قبروں پر جانے کب سے جائز ہو گیا؟ آپ لوگ تو ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی قبر پرست ہیں اور فلانا ہیں، تو اب پاکستان کی قبروں پر جانا جائز نہیں ہے تو ازبکستان کی قبروں پر مزارات پر جانا جائز ہے، اس کو کیسے جواب دیں گے؟ میرے خیال میں سمجھنے میں ایک بنیادی غلط فہمی ہے جس کو طرف لوگ توجہ نہیں دیتے۔ اگر اس طرف ہم توجہ کر لیں تو سارے اعتراضات کا جواب ہو جائے۔ کبھی بھی کسی بزرگ کی قبر پہ جانا، قبور کی زیارت کے لیے جانا، وہاں پر فاتحہ خوانی کے لیے جانا منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں ملک پاکستان میں، ہندوستان میں یا بر صغیر کہہ لیں، یہاں پر جو کچھ حضرات نے اس پر جو منع کی بات کرتے ہیں یا شدت کا معاملہ سوال اٹھتا ہے، تو اس کی وجہ قبور کا فاتحہ خوانی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ قبور پہ ہونے والے شرک اور رسومات کے معاملے ہیں۔ مثلا ہر مکتبہ فکر میں جتنے تمام ہمارے مکاتب فکر ہیں، ہر مکتبہ فکر کے تمام جید علماء کرام کے بڑے سنجیدہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ قبروں پہ سجدہ حرام ہے، قبر والے سے مانگنا حرام ہے، توحید کے اندر معاملات خلط ڈالیں یہ غلط ہے۔ اسی طرح وہاں پر ننگے سر خواتین کا جانا یا رونا چیخنا وغیرہ فلاں فلاں جیسے احادیث پاک میں منع یہ غلط ہے۔ اور وہاں پر غیر اللہ کی نظر نیازیں یا غیر اللہ کے چڑھاوے، جب اہل علم تمام کے تمام اس پہ متفق ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جملہ اکابر ان کے ہوں، تو جب یہ منع کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی معاملے کو لے کر ہی اس پر سختی کرتے ہیں۔ جیسے سارے اہل علم کہتے ہیں جن قبور پہ ہمارا حاضری کا معاملہ بنا ہے، جیسے ازبکستان کا بھی حالیہ سفر ہے، وہاں پر شرک تو چھوڑیں، قبر پہ سجدہ تو چھوڑیں، سرننگے معاملات تو چھوڑیں، وہاں کوئی غیر مسلم بھی اگر آیا ہوا ہے نا، مرد یا کوئی خاتون، تو وہ بھی سر ڈھاکے بغیر نہیں آ سکتے۔ آپ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہاں پر باقاعدہ غیر مسلم خواتین کے لیے بھی دوپٹوں کی ترتیبیں موجود ہیں کہ آپ نے سر پہ مستقل اوڑھنی لے کر اندر جانا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو برمودہ اس نے پہنا ہوا ہے، کوئی غیر مسلم آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے فل قسم کا وہ تہبند اور لہنگا انہوں نے دیا ہے کہ وہ آپ اپنی ٹانگوں کو اس کو اندر چھپا کے لپیٹ کے لے کر آئیں۔ ڈریس کوڈ لکھا ہوتا ہے ہر جگہ کہ یہ پہن کے آپ اندر جا سکتے ہیں، ایسے نہیں، یعنی مردوں کے لیے بھی تو۔ اور اگلی بات جو مجھے وہاں ایک چیز سمجھ آئی وہ بہت بہترین تھی، اور یہ چیز ہم نے صرف ازبکستان میں دیکھی، باقی ابھی تک میں نے کہیں نہیں دیکھی، کہ قبر پہ سجدہ اس طرح منع کر دیا گیا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ مثلا قبر کو باقاعدہ ایسے قد آدم جتنا فل کر کے ڈھانک دیا گیا ہے نا کہ اس پہ جس طرف ٹھہرے میرے سر سے بھی اونچی ہے تو میں کیا کروں گا، تو اس کو میں چھو ہی نہیں سکتا، اس پر میں جا ہی نہیں سکتا۔ یعنی بعض قبور جیسے حضرت خواجہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہم نے حاضری کی، تو ان کی قبر مبارک پہ تو باقاعدہ اگر کوئی جانا چاہے تو اتنا انہوں نے ڈھانک دیا اس کو کہ سیڑھی رکھ کے بندہ جا سکتا ہے۔ وہ کتبہ سیڑھی رکھ کے ہم نے پڑھا کہ اس کتبے میں کیا تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں جب نہیں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ باقی ہم صرف قبور کی زیارت کی نیت کر کے تو نہیں گئے، ہم تو وہاں خانقاہوں کے لیے گئے، درگاہوں کے لیے گئے، وہاں پر مدارس دیکھنے کے لیے گئے، وہاں پر کلچر دیکھنے کے لیے گئے، وہاں پر تہذیب دیکھنے کے لیے گئے۔ تو دنیا میں ایسے بھی سیر سپاٹا ہوتا ہے، دنیا میں لوگ گھومتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ادھر اگلا سوال یہی تھا جی، یہ تو ایک سیکٹ کا اعتراض تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم منع، اب دوسرے لوگ جو اہل حدیث حضرات عموماً ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حرم مکی کے علاوہ، خانہ کعبہ کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ کی بھی ثواب کی نیت سے یا اس طرح جانا وہ جائز نہیں ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی غالباً ان کا یہ اعتراض ہے کہ وہاں پہ بھی آپ ثواب کی نیت سے جائیں تو وہ آپ کے لیے حدیث کی روح سے جائز نہیں ہے، تو اس کو بھی ذرا بتائیں صاحب۔ وہ دراصل ایک حدیث پاک ہے جس کے میرے خیال میں تشریح کو سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک وغیرہ کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ آپ کسی جگہ اپنا سفر کر کے وہاں نہ جائیں، وہاں شد رحال نہ کریں۔ آپ شد رحال کا مطلب ہے اپنا بیگ وغیرہ باندھ کے وہاں کے لیے جو آپ چلتے ہیں، تو یہ سمجھ لیا گیا کہ اس کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ مطلب حدیث پاک کا سمجھا جائے، علماء کرام کے سنجیدہ طبقہ موجود ہے جس پر جمہور میجارٹی علماء اور اہل علم کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ نص کے اندر جن مساجد کی جانے کی ثبوت بطور ثواب ہے
تو یہ ہے. اس کے علاوہ جہاں ثواب کی نیت کر کے آپ جائیں گے اور وہ مسجد ہے اور اس مسجد میں اتنا ثواب ہے تو آپ کو نص پیش کرنی ہوگی. تو حدیث پاک تو آپ کے پاس نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کا ثواب ہے تو وہ تو کسی مسجد کا بھی ہے. اسپیسیفک ایک مسجد کا ثواب بتا کے آپ جائیں گے تو پھر آپ حدیث لائیے. یہ بتایا گیا ہے. تو اسی لیے کسی مسجد پہ جانا یا کسی درگاہ پہ جانا یا کسی مدرسے میں جانا یہ بالکل منع نہیں ہے. صحابہ کرام جایا کرتے تھے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو پرفضا مقام ایک جیبیہ تھا, تو جیبیہ میں جا کر حضرت عمر ایک کانفرنس رکھتے تھے صحابہ کرام کی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد دیکھ لیں, اعلام الموقعین دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ خطب عمر الخطاب بجیبیہ, حضرت عمر نے جیبیہ پہاڑی کے اس پرفضا مقام پہ ٹھہر کے یہ خطاب کیا. تو ایسی جگہوں میں جانا تو میرے خیال میں منع کبھی نہیں ہونا چاہیے.